اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا حمید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حج کے سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف منبر پر جلوہ فرما تھے اور ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں بالوں کی ایک چوٹی تھی، بالوں کا ایک گچھا تھا، اور بیان کرنے لگے کہ میں نے اسے اپنے اہل خانہ کے پاس دیکھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ عورتیں اپنے بالوں کو لمبا ظاہر کرنے کے لیے اسے استعمال کرتی ہیں۔ توجہ کریں اس حدیث پاک پر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ فرما ہیں، ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا ہے، اور وہ لوگوں کو دکھا کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ مجھے گھر کی عورتوں سے ملا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ عورتیں اپنے بال لمبا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ بات بیان کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہیں تمہارے علماء؟ یعنی یہ کام ہو رہا ہے کہ عورتیں یہ بال مصنوعی استعمال کر رہی ہیں اپنے بالوں کو لمبا ظاہر کرنے کے لیے، تو کہاں ہیں تمہارے علماء؟ کیا انہوں نے نہیں بتایا تمہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی کہ آپ اس طرح بال بنانے سے منع فرما رہے تھے، اور ارشاد فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ بنی اسرائیل اس وقت تباہ ہو گئے جب ان کی عورتیں اس طرح اپنے بال سنوارنے شروع کر دیے، کہ جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے اس طرح اپنے بال سنوارنے شروع کیے تو اس وقت بنی اسرائیل تباہ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ حدیث پاک سمجھ نہ آئی ہو، سادہ ترین الفاظ میں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جو عورتیں اپنے بالوں کو لمبا ظاہر کرنے کے لیے وگ کا استعمال کرتی ہیں، تو اس استعمال سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ بتایا کہ جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے اس انداز میں اپنے بالوں کو سنوارا تو وہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ اور آج کے اس زمانے میں تو یہ فیشن بن چکا ہے، وگ کا استعمال عورتیں کپڑوں کے ساتھ میچ کر کے الگ الگ انداز اور الگ الگ رنگ اختیار کرتی ہیں باقاعدہ مختلف فنکشنز کے لیے، یعنی ہر قسم کی وگ مل جاتی ہے، بال لمبے ظاہر کرنے ہیں تب بھی، مختلف ظاہر کرنے ہیں تب بھی، ہر جوڑے کے ساتھ ان کو میچ کر کے پہننا ہے تب بھی، ڈیزائن مختلف، سٹائل مختلف، تو فیشن کے نام پہ یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے۔ اور اس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بھی کہاں ہیں علماء؟ وہ نہیں بتاتے یہ بات لوگوں کو کہ وہ جا کر کے اپنی عورتوں کو سمجھائیں اور عورتیں ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ مقدر بنے۔ لیکن آج کی عورتیں یہ سارے کام کر رہی ہیں، تو اس میں یاد رکھیں کہ عورتیں جو پراندہ استعمال کرتی ہیں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ جو وگ کا استعمال ہوتا ہے، مصنوعی بالوں کا استعمال ہوتا ہے کہ بال لگا کے ظاہر کرنا کہ ہمارے بال ایسے ہیں،
اس انداز میں بال سنوارنا، اوپر وگ لگا کے کہ لگے کہ یہ بال اصلی ہی ہیں، پھر مختلف کلر کے، مختلف انداز کے، مختلف سٹائل کے، تو یہ ساری چیزیں منع ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ پراندہ استعمال کیا جاتا ہے، عورتیں پراندہ استعمال کرتی ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس حدیث پاک میں ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہاں ہیں تمہارے علماء؟ یعنی جب معاشرے کے اندر فتنہ بپا ہو جائے تو علماء سے پوچھا جائے گا بھئی علماء کہاں ہیں؟ اس پر انشاءاللہ تعالی العزیز آئندہ ویڈیو پیغام میں گفتگو ہوگی، بھئی علماء کہاں ہیں؟ فتنہ تو پھیل رہا ہے ہر طرف، علماء کہاں ہیں؟ اس پر انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے جو بات وہ یہ کہ اگر عورتیں اس انداز میں اپنے بالوں کو سنواریں گی تو تباہی جو ہے وہ یقینی ہوگی، اور آج امت مسلمہ کی تباہی تمام روئے زمین پر، تمام اسلامی ممالک کے اندر، غیر اسلامی ملکوں کے اندر تو مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ تو ہے، اسلامی ممالک کے اندر بھی مسلمانوں کی جو حالت ہے یہ بھی تباہی اور بربادی سے کم نہیں ہے۔ صرف اپنے ملک کے ہی حالات دیکھ لیے جائیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو جب کام ایسے کریں گے جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تو بربادی تو مقدر بنے گی۔ رب کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے تمام امور جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ان سے بچنے کی رب کائنات توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔